بڑی عجیب سی بات کر دی ہے آپ نے. حالانکہ آج کل اتنا کچھ عجیب ہو رہا ہے کہ کچھ عجیب لگتا ہی نہیں. ایسی کیا بات کر دی میم نے؟ اٹس سو سمپل. میم اپنی کتاب چھپوانا چاہتی ہیں. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. اگر کتاب چھپوانی ہے تو اسے پہلے کسی سے لکھوانا بھی تو ہوگا نا. میں خود لکھوں گی حسن نواز. ہاں دنیا کو تو یہی پتا ہوگا. مگر یہاں جو بڑے بڑے کتاب لکھتے ہیں ان کے پاس تو اپنا چیک لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. بینکوں سے بڑے بڑے لون لے کے کام چلاتے ہیں. حسن کام کی بات کرو. سابق صدر ایوب صاحب نے جو کتاب لکھی آپ کا خیال ہے انہوں نے خود لکھی تھی؟ ویسے اب تو ان کے صاحبزادے نے بھی تھک ہار کے ایک کتاب لکھ ڈالی ہے. تھک ہار کے کیوں؟ اتنا عرصہ انہوں نے کتاب اس لیے نہیں لکھی کہ جب صدر بنیں گے تو یہ فریضہ بھی سر انجام دے دیں گے. اب چونکہ ایسی کوئی امید نہیں رہی تو کتاب تو لکھوانی میرا مطلب ہے کہ لکھنی تھی نا. اور مشرف صاحب نے جو کتاب لکھی تھی ان دا لائن آف فائر، ہاں وہ لوگوں کا خیال ہے کہ لکھوائی تھی، لیکن کتاب پڑھ کے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایسی کتاب وہ خود ہی لکھ سکتے تھے. بھٹو صاحب اور بے نظیر نے بھی دوسروں سے کتابیں لکھوائی تھیں. بھٹو صاحب پاکستان کے واحد پڑھے لکھے وزیر اعظم تھے. اسی طرح بے نظیر صاحبہ بھی ان کی ہونہار بیٹی تھیں. اگر ان دونوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو اس کی عقل پہ تو ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. میم اپنے تجربات اور مشاہدات خود قلم بند کرنا چاہتی ہیں. اوہو مس دنیا کے تجربات اور مشاہدات ایسے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قلم بند کرتے کرتے ان کا اپنا قلم بند ہو جائے. حسن نواز پلیز تم میری کسی پبلشر سے بات کرواؤ. اچھا ہاں، وہ اپنے ماسٹر صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. ویسے ان کو دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو خود مدد کی ضرورت ہے. پلیز انہیں بلواؤ. حسن میاں تم کتابوں کی بات کرتے ہو، یہاں تو اخباروں میں کالم اور مضمون بھی پیشہ ور لکھاریوں کو پیسے دے کر لکھوائے جاتے ہیں. واقعی؟ واہ کیا زبردست واقعی کہا ہے آپ نے. پروفیسر صاحب دیکھا آپ کی ٹیوشن کا اثر. اچھا یہ چاپلوسی تمہاری شخصیت ہے یا یہ تمہارے اوپر کوئی کیفیت آتی ہے؟ جی کیفیت ہے. یہ آدمی بھوکا نہیں مرے گا کبھی. یہ خوش آمدی بڑا ہے. شکریہ، میں نے اسے بطور تعریف لیا ہے. یہ ایسے ہی لوگوں کا دور ہے. مل گیا تمہیں موقع وار کرنے کا. حسن نواز پلیز شوکت صاحب کو بات کرنے دو. یہ کوئی سرکاری میٹنگ نہیں ہو رہی ہے، ہمیں کام کی بات کرنا چاہیے. اوکے یس پلیز. یہ جو بڑی بڑی لابنگ فرمز ہیں یہ جنہیں ہماری حکومتیں لاکھوں ڈالر دیتی ہیں بلکہ دیتی رہی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں واشنگٹن میں بیٹھ کے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کے نام سے مضامین اور کالم لکھ کے وہاں کے اخباروں میں چھپواتی ہیں. یہ واشنگٹن پوسٹ ہو گیا، نیو یارک ٹائم ہو گیا. یہاں بھی بڑے بڑے سیاستدانوں نے پیشہ ور لکھاریوں پہ بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اچھا آپ کس موضوع پر کتاب لکھوانا چاہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ سیاست، معاشرت، ادب سب کے اپنی اپنی جگہ پہ بھاؤ ہیں، بلکہ اردو کتاب کا بھاؤ انگریزی کتاب کے مقابلے میں دگنا ہے. مگر انگریزی میں لکھنا مشکل نہیں ہوتا؟ نہیں، انگریزی میں مواد آسانی سے مل جاتا ہے اور اس کو ویسے کا ویسے ہی چھاپ دیتے ہیں، جوں کا تو منوان. اردو میں تو ترجمے کا جھنجٹ ہے. سن رہی ہیں میم؟ اب تو ہمارے ہاں ماسٹرز، ایم فل بلکہ پی ایچ ڈی کے مقالے بھی ادھر ادھر سے ٹکڑے اکٹھے کر کے تیار کر لیے جاتے اور تحقیق ختم ہو کر رہ گئی ہے. اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ جس تحقیق کو علمی درسگاہوں میں ہونا چاہیے تھا وہ تحقیق اب تھانوں میں ہوتی ہے. پروفیسر صاحب آپ موضوع کے علاوہ ہر چیز پر بولتے ہیں. میں اپنی کتاب کی بات کر رہی تھی. بھائی دنیا کا کوئی بھی ناشر آپ کی کتاب ہنسی خوشی چھاپ دے گا. آپ لاکھوں ڈالر کما سکتی ہیں. اس میں میرا حصہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں کتنا خوبصورت مشورہ دلوایا میں نے آپ کو. کتاب تو میں کسی لوکل پبلشر سے ہی چھپواؤں گی. تو پھر میرا یہاں پہ کیا کام؟ آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں. پلے سے نہ کچھ ڈال دیجیے گا. ہم کچھ لکھیں آپ کچھ اور ہی ترجمہ کر دیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں نے رکشے کے پیچھے پڑا تھا،
ہم دغا لکھتے رہے، وہ دعا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے مجرم سے محرم کر دیا۔ لا حول، سارا شعر ہی الٹ پڑ دیا انہوں۔ اسے چپ کرا دیجیے کسی طریقے سے۔ بابا میرے پاس ریل گاڑی نہیں ہے، جاؤ جاؤ۔ آپ نوٹ دیں، میں کھلا کرا لاؤں گا۔ نوٹ کیا آپ نے اس کی گستاخی؟ یا حسن نواز پلیز۔ اس کو یہاں سے پھینک دیجیے۔ ناگوار گزر رہا ہے، زحمت ہو رہی ہے ہمیں۔ بھائی حسن، وہ کہاں ہے تمہاری مس دنیا؟ آ جاتی ہیں۔ آپ کا کیا فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے؟ آداب۔ ماشاء اللہ، خوب اردو اچھی ہو گئی ہے۔ شکریہ۔ اچھا وہ میں ناشر کے یہاں گیا تھا، بات ہوئی ہے میری اس سے، بڑی سستی کتابیں چھاپتا ہے وہ۔ کیا مطلب انہیں رائلٹی نہیں ملے گی؟ اس ملک میں کیا بات کر رہی ہیں آپ مادام؟ یہ اپنے فیض صاحب، فراز صاحب، قاسمی صاحب، یہ سب حضرات 10% رائلٹی پہ زندہ رہے عمر بھر، اور پروین چاکر کا کلام تو یوں ہی چھاپے چلے جا رہے ہیں لوگ۔ بھئی جس کے پاس رائٹس ہیں وہ بھی بے بس ہے۔ چاندی تو ان لوگوں کی ہے جو یہ گائیڈیں چھاپ رہے ہیں، گیس پیپر چھاپ رہے ہیں، گرامریں چھاپ رہے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پبلشر ہاضمے کی دعا کھاتا ہے اور مصنف پیسے نہ ملنے کا غم کھاتا ہے۔ اب ایسی بھی بات نہیں۔ بی بی ایسی ہی بات ہے، بلکہ ویسی بھی ہے۔ تو واقعی مجھے کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں، آپ کو کتابیں ملیں گی، اور وہ آپ اپنے دوستوں کو گفٹ کیجیے گا، اور آپ کی وہ دوست وہ کتابیں اپنے کمروں کے پردوں سے میچ کر کے بک شیلف میں سجائیں گے۔ پھر تو لکھنے والوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ پبلشروں کی بھی تو سنیں کبھی، وہ ہمت کر کے کتابیں چھاپ تو رہے ہیں، لیکن یہاں کتاب پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ لوگ ہزاروں کا کھانا کھا کے ہاتھ جاڑ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن 50 روپے کی کتاب خریدنے سے پہلے 50,000 مرتبہ سوچتے ہیں۔ ہمارے ہاں لائبریریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ہاں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ واکنگ ڈسٹینس پہ لائبریری نہ ہو، ایون کہ ہمارے ہاں موبائل لائبریریاں بھی ہیں۔ وہاں بیٹھ کے لوگ موبائل پہ بات کرتے ہیں۔ حسن سیریس بات ہو رہی ہے۔ بھائی یہ کالجوں اور اسکولوں کی لائبریریوں کی وجہ سے یہ ناشروں کا کام چل رہا ہے۔ وہ جتنے بھی کتاب چھاپتے ہیں ان لائبریریوں میں دفن ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں خود کیوں نہ چھاپوں اپنی کتاب؟ اوہو، حساب کتاب کے اس دور میں آپ کتاب کے چکروں میں پڑ گئی ہیں۔ ہمارے ہاں گٹر کا ڈھکنا چوری ہو جاتا ہے، لیکن کتاب کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ بہت حیران کن باتیں ہیں یہ۔ جن کتابوں کو چھپانا چاہیے وہ چھاپی جا رہی ہیں، اور جن کتابوں کو چھاپنا چاہیے وہ چھپائی جا رہی ہیں۔ That's sad. That's very sad.